بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز سامعین، آج ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کے بارے میں بتائیں گے جو اس نے دریائے نیل کے نام پہ لکھا تھا۔ مصر میں زمانے جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مشورہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور اس واقعہ کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا۔ جوابی خط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ دین اسلام ایسی وحشیانہ اور جاہلانہ رسموں کی بالکل اجازت نہیں دیتا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھ کر بھیجا جس میں لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے، اگر تو اپنے اختیار سے جاری ہے تو ہمیں تجھ سے کوئی کام نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو اب اللہ کے نام پر جاری رہنا۔ جب خط کو دریائے نیل میں ڈالا تو دریائے نیل بڑھنا شروع ہوا، پچھلوں سالوں کی بنسبت اس سال بہت زیادہ بڑھا اور اس کے بعد سے نہیں سوکھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔